أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اب پہنچتے ہیں کہاں؟ فرعون کے دربار میں۔ اب قرآن مقدس اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فَأْتِيَاهُ تو اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، نبوت عطا کی گئی ہے، رسالت سے مالا مال کیا گیا ہے، پھر کا پیغمبری کا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، اور تجھے سچے معبود کی طرف راہ دکھانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ فرعون کو یہ کہنا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فَأَرْسِلْ ایک یہ چیز، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل اتنا نہیں، ہم رسول ہیں، ہم تجھے صحیح راہ بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل تو ہم اولاد یعقوب کو، بنی اسرائیل کو ہمارے ہاتھ چھوڑ دے۔ جو بادشاہ کا ظلم تھا کیا؟ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ یعنی یہ فرعون اور جو پورا لشکر تھا فرعون کا، یہ کیا کرتے؟ ساری عورتوں کو خادمہ بنا لیتے، اپنے یا نوکرانی کی حیثیت سے رکھ لیتے، جتنے بچے اور جوان ہوتے ان ساروں کے ذریعے نہریں کھدواتے، بڑے بڑے پتھروں سے ان کے محل تعمیر کراتے۔ مصر کے جو آج بھی مصر کی تو جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہے، پتھروں سے بنائے ہوئے جو ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، پیرامڈ، ہاں عجائب گھروں میں ہے وہ۔ تو کہا یہ کس کی بناوٹ ہے؟ کہا وہ بنی اسرائیلیوں کی بناوٹ ہے۔ تو ان کے پاس مشقتوں کے کام کرواتے۔ دوسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا انہیں، ثبوت ہوتا چوری کا کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے، اس کا ثبوت دیتے، باوجود اس کے ان کی گردنیں اتار دی جاتی۔ اتنا سارا ظلم ان پر ہوتا تھا۔ تو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ پہلے دعوت، کہا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری کہا یہ جتنے سارے بنی اسرائیل ہیں جو مجھے ماننے والے، ان کو چھوڑ دے، ان کو لے کر میں مصر سے باہر چلا جاؤں گا، ہم مصر چھوڑ دیں گے، ان کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ یہ چیز رسول ربک فارسل مانا بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو میرے ہاتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک، یہاں دوبارہ پھر حکم دیا جا رہا، قد جئناک بآیۃ من ربک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر کے آئے ہیں، نشانی لے کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ پہلے بھی کیا کہا؟ ہم تیرے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے، پھر دوسری بار کہا ہم تیرے رب کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر کے آئے ہیں۔ کہا یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ جو اس کا خدائی کا دعویٰ تھا، وہ جو خود خدا بنا بیٹھا تھا، اسے بار بار یاد کرایا جائے کہ تو خدا نہیں ہے، تجھے پیدا کرنے والا کوئی اور خدا ہے۔ یہ چیز بار بار اس چیز کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ اس کا دعویٰ کون سا؟ کہا میں خدا ہوں، اس دعوے کو توڑنا تھا دلیل کے ذریعے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہی رب ہے جس نے مجھے نبوت بھی عطا کی، وہی رب ہے جس نے مجھے نشانیاں بھی عطا کی ہے، وہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات، انبیاء کرام کیا لے کر آئے؟ نشانیاں، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کہا وہ عصا جو سانپ بن جاتا تھا، دوسرا کہا وہ ہاتھ جس کو آپ داخل کرتے اور اس کے بعد نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکتا۔ یہاں اصل چیز سمجھنے والی، حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی، ہمارے دور کے حساب سے بھی کیا، توجہ سے سنیے گا اس کو، انبیاء کرام کے معجزات حق اور سچ ہیں۔ انبیاء کرام سے معجزات صادر ہوتے ہیں، صادر معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ان سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ سچ ہے۔ اس کا منکر، انکار کرنے والا قرآن کی آیتوں کے منکر ہونے کے سبب کافر ٹھہر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے معجزات، ٹھیک اسی طرح اولیاء کاملین کی کرامتیں، اولیاء کرام سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ یہ من گھڑت نہیں ہوتی، یہ کرامتیں سچی ہوتی ہے۔ یہ چیز ہے، یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بیان کر رہے ہیں، یہ اصل عقیدہ جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے۔
انبیاء کرام سے معجزات کا صدور ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اولیاء کاملین سے کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا ان کی سچائی کے ثبوت کی وجہ سے۔ اس سے جو یہ جھوٹے کرامت بتاتے ہیں، شوبدہ بازی دکھاتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، پھر وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر بندی کرتے ہیں، اس کو کرامت نہ کہا جائے، یا اس کی، یہ تو ہے حرام، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ حرام۔ لیکن اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ اولیاء سے کرامتیں بھی صادر نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے اس بات کو پہلے کلیئر کیا، جیسے انبیاء کے معجزات سچے، اولیاء کاملین کی کرامتیں سچی۔ ہاں یہ جو جھوٹے ہیں، جو جادو کے سبب کوئی اور چیز دکھا کے کرامت کا نام دکھاتے ہیں، یوں کر کے لے آتے ہیں کاجو بادام، سمجھ گئے؟ باوا نہیں ہوتے، باوا تو وہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، بے نمازی نمازی ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا سچا ہو جاتا ہے نا، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں کرامتوں والے ولی تو، ٹھیک ہے؟ تو بات کیا تھی؟ کہ جو جھوٹے ہیں یہ حقیقت میں حرام کام کرتے ہیں، اس کے وجہ سے جو سچے اور صحیح کرامتیں دکھاتے ہیں انہیں غلط نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اولیاء کاملین کی کرامتیں سچی ہیں، کیوں کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا، جس کے خلاف آج کچھ حرام خور باتیں کرتے ہیں۔ کچھ حرام خور یوں کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ان سے کیوں مانگتے ہو، وہ کچھ نہیں دیتے۔ میں کہا اپنا منہ بند رکھ، قبر والے کیا دیتے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے ہمیں تو قرآن بتاتا ہے۔ ان کے صالحین میں کون آتا ہے؟ کہا یہی تو اولیاء کاملین آتے ہیں، جن کو تو یوں کہتا ہے کہ ان کے پاس جا کے کچھ نہیں ملتا۔ کہا قرآن تو کہتا ہے یہی تو ہے سیدھے راستے والے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی سائنس کے گھوڑے مت دوڑاؤ، قرآن جو کہتا ہے وہ کرو، ورنہ بہک جاؤ گے کہ وہ ہمارا، آپ کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے اصل۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا جو صالحین کے خلاف بات کرے اس کی ایمان پر خاتمہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو قبروں والوں کے خلاف بات کرے اس کے ایمان پہ مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ علماء ربانیین کے خلاف ان کی گستاخی جو کرے ان کے ایمان پر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ آپ یوں کہتے ہیں، مولانا اپنی طرف سے کہتا ہے نہیں، من عاد اللہ ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا، اس کی گستاخی کی، جس نے میرے کسی ولی کے بارے میں غلط لفظ بولا، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آ جائے نا وہ سارے ذلیل، طارق ذلیل جیسے آ جائے میدان میں، ہم بھی دیکھیں گے قیامت میں کہ رب سے کیسے مقابلہ کرتا ہے، اور ان کے اسٹیٹس رکھنے والے بھی یقیناً انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے، جن کا ساتھ دیتے تھے کل انہی کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ یہ ہمارا کوئی جذباتی پہلو نہیں ہے۔ کن کا ساتھ دیتے ہو؟ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ کس منہ سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو ان کے اسٹیٹس رکھ کے، جو یہ کہے کہ قبروں والوں کے پاس سے کچھ نہیں ملتا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جو یہ کہے میرے ولی کے بارے میں کوئی خلاف بات کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ رب سے جنگ کرو گے؟ خدا را موبائل پھینک دو، رب سے جنگ کرو گے؟ اگر تمہارے اور میرے ہاتھ اگر درست نہیں رہتے اسٹیٹس لگانے میں تو موبائل پھینک دو، اللہ سے جنگ مول لو گے؟ اتنا آسان سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں، یہ سننے کے بعد بھی کچھ وہی کریں گے جو کرتے آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم انہیں روکو گے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، وہ وہی کریں گے جس سے تم اسے روکتے ہو۔ کہ کس راہ پر ہم چل گئے ہیں؟ جن دوستوں سے قریب ہونے کا اللہ نے حکم دیا ان کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اولیاء کاملین کی کرامتیں ساری سچی ہے، کیوں کہ یہ لوگ ہیں اللہ کی نعمت، سبحان اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت۔ نعمت کی کیا ہوتی ہے؟ قدر۔ تو انبیاء اور اولیاء کی کیا ہونی چاہیے؟ کا قدر۔ تو جو مزار والے ہیں ان کی قدر کس طریقے سے ہوگی؟ یہ کیا دیتے ہیں یہ کہہ کر ہوگی نعمت۔ دوسرا کا یہ رحمت بھی ہے، تو پھر رحمت ہو تو پھر اس رحمت کا حصہ لیا جاتا ہے، بھاگا نہیں جاتا۔ رحمت ہو تو رحمت سے حصہ لیا جاتا ہے، تو پھر جانا کہاں پڑے گا؟ کہا یہی تو رحمت والے، ان کے مزاروں ہی پہ جانا پڑے گا۔
کچھ کرو مر جاؤ گے لیکن حلیم شاہ کے دربار پہ جانا ہی پڑے گا تمہیں اور مجھے۔ سمجھ گئے؟ تو کسی یہ مت سمجھے گا کہ مولانا جذباتی ہو جاتا، نہیں، ہم جذباتی اپنے لیے نہیں ہوتے۔ آپ نے میرے پیسے دبائے اس لیے ہم جذباتی نہیں، آپ نے میرا کوئی بگاڑ کر دیا اس کے لیے جذباتی نہیں، تم شریعت کے خلاف کام کرتے ہو جذباتی ہم اس لیے بس۔ اور ہم آپ کو بھی یہ درس دیتے ہیں آپ بھی جذباتی ہو جاؤ۔ کب؟ جب شریعت کے خلاف تمہارے گھر میں تمہارے والد صاحب کام کرے گا اس وقت تم بھی جذباتی ہو جاؤ بس۔ یہ چیز آگے والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ ہدایت کی پیروی کا جو اللہ نے نازل کیے احکام مجھ پر، اب اس احکام کو تو فالو کرے گا، مانے گا تو تو بھی ہدایت تجھے بھی مل جائے گی اور تو بھی کامیاب ہو جائے گا اور سلامتی تجھے بھی دے دی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے آگے بیان ہوگا۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب